السلام علیکم۔ ہمیں ایک نوجوان کی کال آئی، اس نے کہا کہ کیا آپ ایک ایسی ویڈیو بنا سکتے ہیں جس میں آپ بتائیں کہ وہ کیا موٹیویشن ہوتی ہے کہ انسان ہر مہینے اپنی سیلری میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکے اور سال کے آخر میں زکوٰۃ ادا کر سکے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بات کا جواب ان لوگوں سے زیادہ بہتر کون دے سکتا ہے جو ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ تو ہمارا ادارہ ہے ایک فلاحی کلک اینڈ ہیلپ کے نام سے، تو ہم نے اپنے ریگولر ڈونر سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں ایک آڈیو کلپ بھیج دیں جس میں ہمیں بتائیں کہ وہ کیا موٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو آئیے ان کے وہ کلپ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں زکوٰۃ کی بات کروں تو زکوٰۃ سب کو پتہ ہے کہ 5 پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے جو کہ اوبلیگیٹری ہے اور مسٹ ہے۔ دوسری طرف صدقہ ہے، اور صدقہ اسلام میں اوبلیگیٹری تو نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پرسنٹیج بھی نہیں ہے، وہ ہم کسی بھی وقت دے سکتے ہیں اور کسی بھی اماؤنٹ میں دے سکتے ہیں۔ اوکے، لیکن میرے نزدیک اگر آپ صدقہ اور زکوٰۃ کی بات کریں تو صدقہ ایسے ہی ہے جیسے سکون، پیس، کیونکہ جو انسان دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان رزلٹ کسی بھی چیز میں اس کی ہیلپ کرے گا۔ اور جو زکوٰۃ ہے وہ ایسے ہے جیسے لائف، اس لیے کہ اگر انسان اپنی لائف میں کچھ گول سیٹ کرتا ہے، اور اگر ہم اپنی لائف میں باقی چیزوں کی طرح جیسے ہم کیا اسٹڈی کریں گے، ہمارا پروفیشن کیا ہوگا، ہم کہاں رہنے والے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، تو اس طرح اگر ہم ایز اے مسلم پرسن، ہم ایک اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم یہ سوچیں کہ ہمارا لائف میں گول کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو آف کورس جو ہے وہ ہمیں 5 پلرز آف اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اور ہم ان کو اسپیشلی جو فرسٹ 3 to 4 ہیں جس میں شہادہ آف کورس، اور اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ سب ہمیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے سب سے زیادہ چیز یا جو سب سے زیادہ حدیث جو ہے وہ جس نے آپ یہ کہنے کہ پنچ کیا ہے، وہ حدیث نمبر ہے 1403 جو کہ صحیح بخاری کی ہے۔ آپ اس کو جا کے دیکھیں اور ضرور پڑھیں، وہ بہت ہی کبھی کبھی ڈراتی بھی ہے اور موٹیویٹ بھی کرتی ہے انسان کو، کیونکہ اس حدیث میں جو ایک مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنا مال جو جمع کرے گا دنیا میں، وہ مال اس کا آخرت میں ایک سام کی شکل میں اس کی نیک کے ارد گرد کوائل بنائے گا، اور لائک کوائلنگ ہوگی، اور اس کے بعد اس کے چیکس کو کاٹے گا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جتنا زیادہ مال ہم دنیا میں اکٹھا کریں گے اور اتنا ہی زیادہ ہماری تکلیف میں اضافہ ہوگا آخرت میں، استغفر اللہ۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ جیسے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ڈیلی کے کام کرتے ہیں، ویسے ہمیں اسلام کا ڈیلی کا تھوڑا سے تھوڑا پورشن اپنی روٹین میں انڈلج کرنا ہے، جس کے رزلٹ میں آف کورس ہم ایک اچھے مسلم بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بیسیکلی میں تو ایک جاب ہولڈر نہیں ہوں، میں اپنا بزنس کرتا ہوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ جو بھی مجھے کوئی پروجیکٹ یا کانٹریکٹ ملتا ہے تو میں اس کے اندر سے ایک چنک رکھ لیتا ہوں کہ مجھے اتنا پرسنٹ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، فرام دا ہول اماؤنٹ۔ تو میں اس کو رکھ کے اپنے پاس کہیں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں کہ اتنے مجھے کانٹریکٹس مل گئے ہیں تو اس کے اکارڈنگ میری اتنی پیمنٹ بنتی ہے، تو بس میں اس چیز کو رکھ لیتا ہوں۔ اور پھر آپ سے کانٹیکٹ ہے یا کسی سے بھی ضرورت مند سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، پھر میں اس میں پارٹ میں سے نکال کے دیتا رہتا ہوں۔ لیکن جو مجھے ایسا لگتا ہے، اور دوسرا میرا پرسنل ایک ایکسپیرینس بھی کہہ لیں یا ایک اوپینین، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں ایک میرا ماننا ہے کہ آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے آپ کے لیے راستے کھولتا ہے، اور میں تو اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں اپنے بزنس کے اندر۔ تو اس لیے مجھے یہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے سم ہاؤ، کہیں نہ کہیں میرے اندر وہ ایک آتا رہتا ہے اندر سے کہ آئی شوڈ ہیلپ پیپل جتنا میرے سے ہو سکے، جتنی میری ایبلٹی ہے۔ تو اسی وجہ سے مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس جو موٹیویشن کہہ لیں یا پھر جو ایبلٹی ہے میری، وہ بڑھائی ہے۔ ہر دفعہ میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ کر سکتا ہوں لوگوں کے لیے۔ ہمارے ایک اور ریگولر ڈونر تھے، انہوں نے کہا کہ میں ٹیکسٹ کی فارم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے صدقہ دینے سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ صدقہ دینے سے مال پاک ہوتا ہے،
انسان جتنا کماتا ہے اس کی پاکی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے بتائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے 10 گنا زیادہ واپس دیتے ہیں۔ تو یہ چیز اس کے ذاتی ایکسپیرینس سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک اور چیز اس نے جو بتائی وہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو حضرت عمر جو تھے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کی تو کیا ہی بات ہے، وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پہ۔ اس نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ ایک اور چیز اس نے لاسٹ پہ یہ مینشن کی، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی آج تک ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں۔ اور یقین مانیے دوستو، یہ ذمہ داری کا احساس بڑے چند لوگوں کو ہوتا ہے، اور جن کو یہ ہو جاتا ہے ان کو پھر جو لذت ملتی ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اس کا کوئی آسانی نہیں ہوتا۔ ویسے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے مال کو پاک کرو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو۔ میں صرف 2 آیات یہاں کوٹ کروں گا مختصراً تاکہ آپ کا میں زیادہ وقت نہ لے سکوں، جو کہ مجھے یہ آیات بہت متاثر کرتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلیں، تو اس کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر کے اس طرح دیتا ہے۔ یعنی ایک آپ کا جو نیکی ہے، جو ایک صدقے کا روپیہ ہے آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ 700 ٹائمز آپ کی انویسٹمنٹ واپس کرے گا۔ دنیا میں ایسی کوئی انویسٹمنٹ ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی آپ کو نوازیں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ صدقہ دینے کے فضائل کو تب جانے گا نا، کیونکہ اس کے سامنے اصل حقیقت تو کھل جائے گی، وہ فرشتوں کو دیکھ لے گا، احتساب دیکھ لے گا کہ یار لوگوں کو کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں صدقہ دینے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ پاک، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے ذرا دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ میں خوب صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ اس بندہ جب مر جاتا ہے تو وہ پھر سب کچھ دیکھنا شروع کر دے گا اس کی آنکھیں کہ یار صدقے کے کیا فضائل ہیں اور کس کس عذاب سے صدقہ جو ہے بچاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے، آپ نے کہا جہنم سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح بچو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آپ دیتے ہو تو وہ صدقہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے لوگ بعد میں مستفید ہوتے رہیں۔ ایک اور جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بڑا پرائیویٹلی اور سیکرٹلی صدقہ دیتے ہیں، ایسے صدقہ دیتے ہیں کہ دایاں ہاتھ اگر صدقہ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن۔ میرے بھائیوں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ابھی تو سورج ہم سے ملینز آف کلومیٹر دور ہے نا، اور تب بھی ہمیں گرمیوں میں لگ پتہ جاتا ہے سورج کی گرمی کا، تو قیامت والے دن جب سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا اور ہم لوگوں کی گرمی کا ہم انتہا ہی لگ سکتا، ہم لوگ بالکل پگھلنے والے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو سایہ ہوگا وہ اونلی اویلیبل سایہ ہوگا۔ تو اگر ہمیں وہ نصیب ہوگا تو ہمیں اس دن اس چیز کا علم ہوگا اور اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی جو ہے وہ بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس بھائی کا سوال اور اس جیسے بہت سے لوگ جو کہ ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار وہ کیسے کریں، تو ہم نے آپ کو ڈونرز کا بھی سنایا اور قرآن اور حدیث کی دونوں سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یار صدقہ دینے کے کیا فضائل ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور جو بیل کا آئیکن ہے اس پہ لازمی کلک کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکیں، آل پہ آپ کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو سارے نوٹیفیکیشنز ملیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔